السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، آج ایک عجیب اداسی رب و پے میں سرایت کر رہی ہے۔ آنسو خود بخود امڑ آنا چاہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ غم انگیز واقعات کیسے قلم بند کروں۔ ناظرین، آج ہم جس شہادت کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے، اور آج ہم روایات کے تناظر میں اپنے نانا کی جان اور اس کائنات کی شان جناب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کو قلم بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاشقان اہل بیت سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں میدان کربلا کے سفر کی طرف۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے۔ وہ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصا کے علاوہ تیسرے شیعہ امام بھی ہیں۔ حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت ہے۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان پنچھبا ہجرت کے چوتھے سال تیسری شعبان پنچھبا کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب تشریف لائے بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسین علیہ السلام کی غذا بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر کو تھا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے، اور اسی وقت سے حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نانی حضرت خدیجہ تھی اور ان کے دادا ابو طالب اور دادی فاطمہ بنت اسد تھی۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو رسول خدا اپنا بیٹا مانتے تھے کیونکہ وہ ان کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ماں کے بچے اپنے والد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بچوں کے، کیونکہ میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ اس طرح فاطمہ کی اولاد محمد کی اولاد ہے اور اس کے کنبے کا حصہ ہے۔ شیعہ اور اہل سنت تاریخی مصادر کے مطابق پیغمبر خدا نے آپ علیہ السلام کی ولادت کو دوران میں آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ حسن بن علی اور حسین بن علی کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب قصا میں سے ہیں، مباہلہ میں بھی حاضر تھے اور اہل بیت پیغمبر میں سے ایک بھی ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات بھی نقل ہوئی ہیں، انہی میں سے یہ روایت بھی ہے۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتیہ نجات ہیں۔ اسلامی تقویم کے پہلے مہینے محرم کے دوران میں حسین اور ان کے بچے کنبہ اور ساتھیوں کی سالانہ یاد منائی جاتی ہے، جس دن انہیں شہید کیا گیا۔ عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ شیعہ مسلمانوں کے سوگ کا دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے اعمال کربلا میں شیعہ تحریکوں کے لیے ایندھن بنے۔ حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کا وقت انتہائی اہم تھا کیونکہ وہ 7ویں صدی کے سب سے مشکل دور میں تھے۔ اس وقت کے دوران میں اموی مظالم زور پکڑ گئے تھے اور حسین علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے جو موقف اختیار کیا وہ مظالم اور ناانصافیوں کے خلاف آئندہ کی بغاوت کو متاثر کرنے والی مزاحمت کی علامت بن گیا۔
پوری تاریخ میں نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی جیسی معتبر قابل ذکر شخصیات نے ظلم کے خلاف حسین علیہ السلام کے موقف کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تمام اسلامی مذاہب بنو امیہ کے حامیوں کے علاوہ حسین علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور صحابی کہتے ہیں۔ شیعہ انہیں ایک معصوم، امام اور شہید کہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان اور خاص طور پہ شیعہ کربلا کی برسی پر سوگ مناتے ہیں۔ ان کے بقول حسین علیہ السلام کوئی بھی منمانی باغی نہیں تھے جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان کی قربانی دی۔ انہوں نے یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے والد کی طرح ان کا بھی ماننا تھا کہ خدا نے اہل بیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ناظرین، اسلام میں محرم کے مہینے کی سلامی 10 تاریخ بہت ہی مقدس سمجھی جاتی ہے، اور ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، بحرین، جمیکا سمیت بہت سے ممالک میں اس دن سرکاری تعطیلات دی جاتی ہیں۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں حسین علیہ السلام کا نام ان کے چچا جعفر طیار کے نام پر رکھا گیا تھا، جو اس وقت ابھی بھی حبشہ میں مقیم تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین علیہ السلام رکھا تھا۔ لیکن شیعہ روایات کا دعویٰ ہے کہ حسین کا نام بچوں کو شروع ہی سے دے دیا گیا تھا اور یہ خدائی حکم سے ہوا تھا۔ روایات کے مطابق حسن اور حسین کے نام آسمانی خط تھے اور اسلام سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے تھے۔ عراق کی سمت روانگی سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے بیڑیے کربلا کے درمیان مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام والوں کی دعوت پر اپنے گھر والے اور اصحاب کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر پر نکلے تھے۔ زوسن نامی جہاں پر حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں ایک لشکر کے روبرو ہوئے اور اپنا راستہ کوفے سے کربلا کی جانب تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے۔ اکثر تاریخی کتابوں کے مطابق 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے اور اس سے اگلے دن عمر بن سعد کی سربراہی میں کوفے سے 4000 کا لشکر کربلا پہنچا۔ اس عرصے میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کے درمیان کچھ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ابن زیاد یزید کی بیعت یا جنگ کے علاوہ کسی اور بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ 9 محرم کے عصر کو عمر سعد کی لشکر جنگ کے لیے تیار ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدا سے مناجات کے لیے اس رات کی مہلت مانگی۔ عاشورہ کی رات امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی اور ان سے بیعت اٹھا لی اور جانے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے وفاداری اور حمایت کرنے کی تاکید کی۔ محرم کے 10ویں دن کی صبح آپ علیہ السلام نے اپنی فوج تیار کی، جس میں 32 گھوڑے اور 40 پیادے شامل تھے۔ تاہم محمد باقر کے مطابق فوج میں 45 گھڑ سوار اور 100 پیادے تھے۔ انہوں نے پرچم عباس علیہ السلام کے حوالے کیا اور لکڑیوں کو خیمے کے گرد جمع کرنے اور آگ لگانے کا بھی حکم دیا۔ پھر ہاتھ میں قرآن لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور خدا سے دعا کی اور کوفے کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خدا اس کا ولی ہے اور دین کی حفاظت کرے گا۔ لوگوں کو محمد کے کلام کی یاد دلائی، جنہوں نے اسے اور حسن علیہ السلام کو جنت کے نوجوانوں کا مالک اور اس کے کنبے کے مقام کی حیثیت سے پکارا، اور ان سے یہ سوچنے کو کہا کہ کیا ان کا قتل جائز ہے یا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو مرد الزام ٹھہرایا، مگر ابن زیاد پر اس بیان کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس لائن نے امام حسین کو یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا کہا۔ آپ حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ کبھی بھی غلام کی حیثیت سے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور کوفیوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ جنگ شروع ہوئی۔ کوفہ فوج کے دائیں بازو نے عمرو بن حجاج زبیدی کی کمانڈ میں حملہ کیا، لیکن لشکر حسین کی مزاحمت کا سامنا کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ عمرو نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ مبارزہ جنگ یعنی 1 سے 1 کی جنگ میں لڑنے میں حصہ نہ لیں اور صرف دور ہی سے تیر اندازی کریں۔ کوفہ کی فوج کے بائیں بازو نے شمر کی سربراہی میں حملہ کیا اور بے نتیجہ محاصرہ کیا، اور گھڑ سواروں کے کمانڈر نے ابن سعد کو ان کی مدد کے لیے پیادہ اور تیر اندازی بھیجنے کو کہا۔
شبت ابن ربی جو پہلے علی علیہ السلام کا حامی تھا، اب کوفہ کی فوج میں تھا اور ابن زیاد کے پیادہ فوج کی سربراہی میں تھا۔ جب اسے حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کھلے دل سے کہا کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور گھڑ سوار اور 500 تیر اندازوں نے ایسا کیا۔ لشکر حسین کے گھڑ سوار جس کے گھوڑوں کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں پیدل لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حسین علیہ السلام اور ہاشمی صرف سامنے سے ہی آگے بڑھ سکتے تھے، اور ابن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ ہر طرف سے حسین کے خیموں تک جائیں، لیکن حسین علیہ السلام کے کچھ حامی خیموں کے درمیان میں چلے گئے اور لڑائی کی۔ عباس علیہ السلام جنگ کربلا میں حسین علیہ السلام کی فوج کے علمدار تھے۔ شیخ مفید نے عباس علیہ السلام کی شہادت سے متعلق روایتوں کو حسین علیہ السلام کی متعلق روایتوں سے جوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے ایک ساتھ آگے بڑھے، لیکن عباس علیہ السلام حسین علیہ السلام سے الگ ہو گئے اور دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ بہادری سے لڑے اور اسی جگہ شہادت نوش کی جہاں آج ان کی قبر مبارک ہے۔ اس وقت ابن زیاد کی فوجیں حسین علیہ السلام کے بہت قریب تھی، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان کے اوپر حملہ کرتی، یہاں تک کہ مالک بن نصیر کندی نے حسین علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ ان لمحوں کا ایک اور افسوسناک حصہ اس بچے کی شہادت ہے جسے علی اصغر کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے حسین علیہ السلام نے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ یعقوبی کے مطابق یہ بچہ شیر خوار تھا۔ تیر نے بچے کی گردن کو پھاڑ دیا تھا اور حسین علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں بچے کا خون جمع کیا اور اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا سے بدکاروں کی تباہی کی دعا کی۔ عصر کے وقت موت مقابل یزید کے 30,000 سے زیادہ لشکر کے سامنے وہ بالکل تنہا ہو چکے تھے۔ اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے انہوں نے اپنا آخری تاریخی خطبہ اونٹنی پر سوار ہو کر دیا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر متحارب فریق سے بات کرنا عرب میں امن و صلح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس خطبے میں انہوں نے فرمایا تھا، مسلمانوں، اس وقت فرش زمین پر میں واحد ایسا انسان ہوں جو کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست نواسا ہے۔ میرے ہاتھ میں تلوار، میرے سر پہ پگڑی، میرے جسم پر عبا، میرا گھوڑا، یہ سب میرے نہیں ہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشیاء ہیں۔ میں اپنے سب بیٹوں، بھتیجوں اور ساتھیوں کے خون تمہیں معاف کرتا ہوں، میرے خون میں ہاتھ مت رنگو، یہ دیا قیامت تک تمہاری پیشانی سے مٹائے نہ مٹے گا۔ جواب میں عمر صاحب نے کہا تھا، ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ بیعت کر لیجئے۔ اس وقت آپ کے لبہائے مبارک سے 2 تاریخی جملے نکلے جو آج بھی نہ صرف تاریخ بلکہ وقت کی پیشانی پر انسانی آزادی کی علامت بن کر جگمگا رہے ہیں۔ میرے عظیم نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام میں کسی ظالم عامر کی بیعت حرام ہے۔ اگر میرے خون سے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچ سکتا ہے تو اے تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ شمر ایک فوج کے دستے کے ساتھ حسین علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی اور ان کے درمیان صرف زبانی تنازع ہوا۔ حسین علیہ السلام جو اس وقت 55 سال کے تھے اور اپنی عمر کی وجہ سے مسلسل لڑ نہیں سکتے تھے، جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ ان کے صرف 3 یا 4 ساتھی تھے جنہوں نے ابن زیاد کی فوج پر حملہ کیا۔ ابن سعد قریب پہنچے اور زینب علیہ السلام نے ان سے کہا، اے عمر بن سعد، ابا عبداللہ کو قتل کیا جا رہا ہے اور تم ابھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حسین علیہ السلام بہادری سے لڑ رہے تھے اور یعقوبی اور متعدد دیگر شیعہ ذرا کا کہنا ہے کہ انہوں نے درجنوں افراد کو ہلاک کیا۔ آخرکار حسین علیہ السلام نے آخری بار خدا کے انتقام سے دشمنوں سے خوف دلایا، لیکن ان کے سر اور بازو پر چوٹ لگ چکی تھی اور وہ زمین پر نڈھال ہو کر گر چکے تھے۔ شمر نے خولی ابن یزید اصبہی کو حسین کا سر ان کے جسم سے ہٹانے کا حکم دیا، لیکن وہ لرز اٹھا اور ایسا نہ کر سکا۔ شمر نے حسین علیہ السلام کے سر پر ایک اور قاری ضرب ماری اور ان کا سر کاٹ دیا اور اسے ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر
680 عیسوی کے دن صبح سے شام تک جنگ کربلا جاری رہی۔ میتھیو پیرس نے حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے قتل عام کو شیعہ تاریخ کا سب سے مشہور ظلم و ستم قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ کے رسول اور اس کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہسٹری اینڈ سٹوری کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔